बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब इल्मुल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। एतराज़: दुआ के मायने किसी लुगत में इबादत नहीं। दुआ के मायने बुलाना, निदा करना आम लुगत में मज़कूर हैं, लिहाजा इन तमाम आयतों में उसके मायने पुकारना ही है। जवाहिरुल कुरान। जवाब: इसके दो जवाब हैं। एक ये कि दुआ के लग़वी मायने पुकारना है और इस्तिलाही मायने इबादत हैं। कुरान में ये लफ्ज़ दोनों मायनों में इस्तेमाल हुआ। जहाँ दुआ की इजाज़त है वहाँ लग़वी पुकारना मुराद है, और जहाँ गैर खुदा की दुआ से ममानियत है वहाँ अरफ़ी मायने पूजना मुराद हैं। जैसे लुगत में सलात के मायने दुआ हैं और अरफ़ी मायने नमाज। कुरान में अकीमुस्सलात में सलात से मुराद नमाज है, और सल्लि अलैहिम वसल्लु अलैहि वसल्लिम तस्लीमा में सलात से मुराद दुआ है। तुम्हारा एतराज़ ऐसा है जैसे कि नमाज का इनकार कर दे और कहे कुरान में जहाँ भी सलात आया है वहाँ दुआ मुराद है, क्योंकि यही उसके लग़वी मायने हैं। ऐसे ही तवाफ़ के लग़वी मायने घूमना है और इस्तिलाही मायने एक ख़ास इबादत हैं। कुरान में ये लफ्ज़ दोनों मायनों में इस्तेमाल हुआ है। दूसरे ये कि वाकई दुआ के मायने पुकारना है, मगर पुकारने की बहुत सी नौइयतें हैं, जिनमें से किसी को खुदा समझकर पुकारना इबादत है। मुमानियत की आयात में यही मुराद है, यानी किसी को खुदा समझकर ना पुकारे। इसकी तसरीह कुरान की इस आयत ने फरमा दी, वमन यदउ मा अल्लाहि इलाहन आखरा ला बुरहाना लहू बिही फ़इन्नमा हिसाबुहु इंदा रब्बी, सूरह अल-मोमिनून। और जो खुदा के साथ दूसरे खुदा को पुकारे जिसकी उसके पास कोई दलील नहीं, तो उसका हिसाब रब के पास है। इस आयत ने खूब साफ फरमा दिया कि पुकारने से खुदा समझकर पुकारना मुराद है। एतराज़: इन मुमानियत की आयतों में पुकारना ही मुराद है, मगर किसी को दूर से पुकारना मुराद है, ये समझ कर कि वो सुन रहा है, ये ही शिरक है। जवाहिरुल कुरान। जवाब: ये बिल्कुल गलत है। कुरान की इन आयतों में दूर नज़दीक का जिक्र नहीं। ये कैद आपने अपने घर से लगाई है। नीज़ ये कैद खुद कुरान की अपनी तफसीर के भी खिलाफ है, लिहाजा मरदूद है। नीज़ अगर दूर से पुकारना शिरक हो तो सब मुशरिक हो जाएंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मदीना मुनव्वरा से हज़रत सारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पुकारा, हालांकि वो नहावन में थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाकर तमाम दौर के लोगों को पुकारा, और तमाम रूहों ने जो क़यामत तक पैदा होने वाली थी उन्होंने सुन लिया, जिसका जिक्र कुरान मजीद में है। आज नमाजी हज़ूर अलैहिस्सलाम को पुकारता है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ए नबी अलैहिस्सलाम आप पर सलाम हो। अगर ये शिरक हो जाए तो हर नमाजी की नमाज तो पीछे ख़त्म हुआ करे, ईमान पहले ख़त्म हो जाए। आज रेडियो के ज़रिए दूर से लोगों को पुकारते हैं और वो सुन लेते हैं। अगर कहा जाए कि रेडियो की बिजली की ताकत एक सबब है और सबब के मातहत दूर से सुनना शिरक नहीं, तो हम भी कहेंगे कि नबूवत के नूर की ताकत एक सबब है और सबब के मातहत सुनना शिरक नहीं। गर्ज ये कि ये एतराज़ नहायत ही लगव है। एतराज़: मुमानियत की आयतों में मुर्दों को पुकारना मुराद है, यानी मरे हुए को पुकारना ये समझ कर कि वो सुन रहा है, शिरक है। जवाब: ये भी गलत है, चंद वजह से। एक ये कि ये कैद तुम्हारे घर की है, कुरान में नहीं आई। रब ताला ने मुर्दा, जिंदा, गायब, हाजिर, दूर नज़दीक की कैद लगा कर मुमानियत न फरमाई, लिहाजा ये कैद बातिल है। दूसरे ये कि ये तफसीर खुद कुरान की तफसीर के खिलाफ है। उसने फरमाया कि दुआ से मुराद इबादत है। तीसरे ये कि अगर मुर्दों को पुकारना शिरक हो तो हर नमाजी नमाज में हजूर अलैहिस्सलाम को पुकारता है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ए नबी अलैहिस्सलाम आप पर सलाम हो। हालांकि हजूर वफात पा चुके हैं। हमको हुक्म है कि कब्रिस्तान जाकर यूँ सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम दारा कौमिम मिनल मुस्लिमीन, ए मुसलमानों के घर वालों तुम पर सलाम हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़िबा की हुई चिड़ियों को पुकारा और उन्होंने सुन लिया। रब ताला ने फरमाया, सुम्मदउहुन्ना यातीनका साया, फिर उन मरे हुए परिंदों को पुकारो, वो दौड़ते हुए तुम तक आ जाएंगे। सूरह बकरा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कौम को उनकी हिलाकत के बाद पुकारा। सालेह अलैहिस्सलाम का किस्सा सूरह आराफ में इस तरह बयान हुआ। तर्जुमा: तो उन्हें ज़लज़ले ने पकड़ लिया तो वो अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए। तो सालेह ने उनसे मुंह फेरा और कहा कि ऐ मेरी कौम, बेशक मैंने तुम तक अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया और तुम्हारा भला चाहा, मगर तुम खैर ख्वाहों को पसंद नहीं करते। सूरह अल-आराफ। शुएब अलैहिस्सलाम का वाक़या इसी सूरह आराफ में कुछ आगे यूं बयान फरमाया,
شعیب نے ہلاکت کفار کے بعد ان سے منہ پھیرا اور کہا اے میری قوم، میں نے تجھے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کی تو میں کافر قوم پر کیسے غم کروں۔ سورہ الاعراف۔ ان دونوں آیتوں میں فتح اللہ کی فا سے معلوم ہوا کہ ان دونوں پیغمبروں علیہما الصلوۃ والسلام کا یہ خطاب قوم کی ہلاکت کے بعد تھا۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدر کے دن مرے ہوئے ابو جہل، ابو لہب، امیہ ابن خلف وغیرہ کفار سے پکار کر فرمایا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرض کرنے پر فرمایا کہ تم ان مردوں سے زیادہ نہیں سنتے۔ صحیح البخاری کتاب الجنائز۔ کہیے اگر قرآن کے فتوے سے مردوں کو پکارنا شرک ہے تو ان انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے اس پکارنے کا کیا جواب دو گے؟ غرض یہ کہ یہ اعتراض محض باطل ہے۔ اعتراض: کسی کو دور سے حاجت روائی کے لیے پکارنا شرک ہے اور ممانعت کی آیتوں میں یہی مراد ہے، لہذا اگر کسی نبی ولی کو دور سے یہ سمجھ کر پکارا گیا کہ وہ ہمارے حاجت روا ہیں تو شرک ہو گیا۔ جواب: یہ اعتراض بھی غلط ہے۔ اولاً تو اس لیے کہ قرآن کی ممانعت والی آیتوں میں یہ قید نہیں تم نے اپنے گھر سے لگائی ہے لہذا معتبر نہیں۔ دوسرے اس لیے کہ یہ تفسیر خود قرآن کی اپنی تفسیر کے خلاف ہے جیسا کہ ہم نے بیان کر دیا۔ تیسرے اس لیے کہ ہم نے بتا دیا کہ اللہ کے بندے دور سے سنتے ہیں، خواہ نور نبوت سے یا نور ولایت سے۔ دوسرے باب میں ہم عرض کریں گے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بندے حاجت روا مشکل کشا بھی ہیں۔ جب یہ دونوں باتیں علیحدہ علیحدہ صحیح ہیں تو ان کا مجموعہ شرک کیوں کر ہو سکتا ہے؟ قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ کے بندے وفات کے بعد سن بھی لیتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں جو خاص کو محسوس ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ سورہ الزخرف۔ اے حبیب ان رسولوں سے پوچھو جو ہم نے آپ سے پہلے بھیجے، کیا ہم نے خدا کے سوا ایسے معبود بنائے ہیں جن کی عبادت کی جائے؟ غور کرو کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں انبیاء سابقین علیہم الصلوۃ والسلام وفات پا چکے تھے، مگر رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محبوب ان وفات یافتہ رسولوں سے پوچھ لو کہ کیا کوئی خدا کے سوا اور معبود ہے، اور پوچھا اس سے جاتا ہے جو سن بھی لے اور جواب بھی دے۔ پتہ لگا کہ اللہ کے بندے بعد وفات سنتے اور بولتے ہیں۔ معراج کی رات سارے وفات یافتہ رسولوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر وفات یافتہ رسولوں نے حج میں شرکت کی اور حج ادا کیا۔ اس بارے میں بہت سی صحیح احادیث موجود ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ دعا قرآن کریم میں بہت سے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ہر جگہ اس کے وہ معنی کرنا چاہیے جو وہاں کے مناسب ہیں۔ جن وہابیوں نے ہر جگہ اس کے معنی پکارنا کیے ہیں وہ ایسے فحش غلط ہیں جس سے قرآنی مقصد فوت ہی نہیں بلکہ بدل جاتا ہے۔ اس لیے وہابیوں کو اس پکارنے میں بہت سی قیدیں لگانی پڑتی ہیں۔ کبھی کہتے ہیں غائب کو پکارنا، کبھی کہتے ہیں مردے کو پکارنا، کبھی کہتے ہیں دور سے سنانے کے لیے پکارنا، کبھی کہتے ہیں مافوق الاسباب سنانے کے لیے دور سے پکارنا شرک ہے، مگر پھر بھی نہیں مانتے۔ پھر تعجب ہے کہ جب کسی کو پکارنا عبادت ہوا تو عبادت کسی کی بھی کی جائے شرک ہے، زندہ کی یا مردہ کی، قریب کی یا دور کی، پھر یہ قیدیں بیکار ہیں۔ غرض یہ کہ یہ معنی نہایت ہی غلط ہیں۔ ان جگہوں میں دعا سے مراد پوجنا ہے، اس معنی پر نہ کسی قید کی ضرورت ہے نہ کوئی دشواری پیش آ سکتی ہے۔ ضروری نوٹ: اللہ کے پیارے وفات کے بعد زندوں کی مدد کرتے ہیں۔ قرآن شریف سے ثابت ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ سورہ عمران۔ یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جو میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ اس آیت سے پتہ لگا کہ میثاق کے دن رب تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے دو وعدے لیے، ایک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانا، دوسرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد کرنا۔ اور رب تعالیٰ جانتا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان میں سے کسی کی زندگی میں نہ تشریف لائیں گے، پھر بھی انہیں ایمان لانے اور مدد کرنے کا حکم دیا۔ معلوم ہوا کہ روحانی ایمان اور روحانی مدد مراد ہے، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں وعدوں کو پورا کیا کہ معراج کی رات سب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ ایمان کا ثبوت ہے۔ بہت سے پیغمبروں نے حج الوداع میں شرکت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شب معراج دین مصطفیٰ کی اس طرح مدد کی کہ 50 نمازوں کی 5 کرا دیں۔ اب بھی وہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی روحانی مدد فرما رہے ہیں۔
اگر یہ مدد نہ ہوا کرتی تو یہ عہد لغو ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں اس عہد کو ظاہر طور پر بھی پورا فرمانے کے لیے تشریف لائیں گے۔ عبادت۔ قرآن شریف کی اصطلاحوں میں عبادت بھی بہت اہم اور نازک اصطلاح ہے، کیونکہ یہ لفظ قرآن شریف میں بہت کثرت سے آیا ہے اور اس کے معنی میں نہایت باریکی ہے۔ اطاعت، تعظیم، عبادت، ان تینوں میں نہایت لطیف فرق ہے۔ بعض لوگ اس نازک فرق کا اعتبار نہیں کرتے، ہر تعظیم کو بلکہ ہر اطاعت کو عبادت کہہ کر سارے مسلمانوں بلکہ اپنے بزرگوں کو بھی مشرک و کافر کہہ دیتے ہیں۔ اس لیے اس کا مفہوم، اس کا مقصود بہت غور سے سنیے۔ عبادت عبد سے بنا ہے بمعنی بندہ۔ عبادت کے لغوی معنی ہیں بندہ بننا یا اپنی بندگی کا اظہار کرنا، جس سے لازم آتا ہے معبود کی الوہیت کا اقرار کرنا۔ مفسرین نے اس کی تعریف انتہائی تعظیم بھی کی ہے اور انتہائی عاجزی بھی۔ دونوں تعریفیں درست ہیں، کیونکہ عابد کی انتہائی عاجزی سے معبود کی انتہائی تعظیم لازم ہے، اور معبود کی انتہائی تعظیم سے عابد کی انتہائی عاجزی مستلزم۔ انتہائی تعظیم کی حد یہ ہے کہ معبود کی وہ تعظیم کی جائے جس سے زیادہ تعظیم ناممکن ہو، اور اپنی ایسی عاجزی کی جائے جس سے نیچے کوئی درجہ مقصود نہ ہو۔ اس لیے عبادت کی شرط یہ ہے کہ بندگی کرنے والا معبود کو الہ اور اپنے کو اس کا بندہ سمجھے۔ یہ سمجھ کر جو تعظیم بھی اس کی کرے گا عبادت ہوگی۔ اگر اسے الہ نہیں مانتا بلکہ نبی، ولی، باپ، استاد، پیر، حاکم، بادشاہ سمجھ کر تعظیم کرے تو اس کا نام اطاعت ہوگا۔ توقیر، تعظیم، تبجیل ہوگا، عبادت نہ ہوگا۔ غرض یہ کہ اطاعت و تعظیم تو اللہ تعالیٰ اور بندوں سب کی ہو سکتی ہے، لیکن عبادت اللہ تعالیٰ ہی کی ہو سکتی ہے، بندے کی نہیں۔ اگر بندے کی عبادت کی تو شرک ہو گیا، اور اگر بندے کی تعظیم کی تو جیسا بندہ ویسا اس کی تعظیم کا حکم۔ کوئی تعظیم کفر ہے، جیسے گنگا جمنا، ہولی، دیوالی کی تعظیم۔ کوئی تعظیم ایمان ہے، جیسے پیغمبر کی تعظیم۔ کوئی تعظیم ثواب ہے، کوئی گناہ۔ اس لیے قرآن کریم میں عبادت کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ یا رب یا الہ کا ذکر ہے، اور اطاعت و تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر ہے، اور نبی کا بھی، ماں باپ کا بھی، حاکم کا بھی فرماتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ بنی اسرائیل۔ آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ، سورہ المائدہ۔ نہیں کہا تھا میں نے ان سے مگر وہ ہی جس کا تو نے مجھے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، سورہ بقرہ۔ اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، سورہ بقرہ۔ ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی اور آپ کے باپ دادوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی علیہ السلام۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، سورہ الکافرون۔ فرما دو اے کافروں جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کی پوجا میں نہیں کرتا۔ ان جیسی ساری عبادتوں کی آیتوں میں صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا، لیکن اطاعت و تعظیم میں سب کا ذکر ہوگا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، سورہ نساء۔ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اپنے میں سے حکم والوں کی۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ نساء۔ جس نے رسول کی فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، سورہ فتح۔ نبی کی مدد کرو اور ان کی تعظیم و توقیر کرو۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، سورہ الاعراف۔ پس جو ایمان لائے نبی پر اور تعظیم کی ان کی اور مدد کی۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، سورہ حج۔ اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلی پرہیزگاری ہے۔ غرض یہ کہ تعظیم و اطاعت بندے کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن عبادت صرف اللہ کی۔ جب عبادت میں یہ شرط ہے کہ الہ جان کر کسی کی تعظیم کرنا، تو یہ بھی سمجھ لو کہ الہ کون ہے۔ اس کی پوری تحقیق ہم الہ کی بحث میں کر چکے کہ الہ وہ ہے جسے خالق مانا جائے یا خالق کے برابر۔ برابری خواہ خدا کی اولاد مان کر ہو یا اس طرح مستقل مالک، حاکم، حی، قیوم مان کر، یا اللہ تعالیٰ کو اس کا حاجت مند مان کر ہو، ایک ہی کام اس عقیدے سے ہو تو عبادت ہے، اور اس عقیدے کے بغیر ہو تو عبادت نہیں۔ دیکھو رب تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سورہ حجر۔
बस जब मैं उन्हें बराबर कर दूं और उनमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम उनके लिए सजदे में गिर जाओ। वरफ़ा अबवैहि अलल अर्शि वख़र्रू लहू सुज्जदन, सूरह यूसुफ। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को तख्त पर उठा लिया और वो सब उनके सामने सजदे में गिर गए। इन आयतों से पता लगा कि फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उन्हें सजदा किया, और भी उम्मतों में सजदे का रवाज था कि छोटे बड़ों को सजदा करते थे। फिर ये भी फरमाया ला तस्जुदू लिशम्सी वला लिलकमरी वस्जुदू लिल्लाह, सूरह हामीम सजदा। सूरज और चांद को सजदा ना करो और अल्लाह को सजदा करो। इस किस्म की बहुत आयतों में सजदा करने को मना फरमाया गया, बल्कि उसे कुफर करार दिया। पिछली आयतों में सजदा ताज़ीमी मुराद है और इन आयतों में सजदा ताबदी मुराद है। बंदों को ताबदी सजदा ना उससे पहले किसी दीन में जायज़ था, ना हमारे इस्लाम में जायज़। हमेशा से ये शिरक है। सजदा ताज़ीमी पहले दीनों में जायज़ था, हमारे इस्लाम में हराम। लिहाजा किसी को सजदा ताज़ीमी करना अब हराम है, शिरक नहीं। लेकिन सजदा ताबदी करना शिरक है। एक ही काम अलवहियत के अकीदे से शिरक है और बग़ैर अकीदा अलवहियत शिरक नहीं। मुसलमान संग असवद, मुकाम इब्राहीम, आब ज़मज़म की ताज़ीम करते हैं, मुशरिक नहीं। मगर हिंदू बुत या गंगा जल की ताज़ीम करे तो मुशरिक है, क्योंकि मोमिन का अकीदा उन चीज़ों की अलवहियत का नहीं और कुफ़ार का अकीदा अलवहियत का है। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।